وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو کچھ دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کہلا جادو ہے، اور اگر ایک مطمئن تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گی، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس کو چین لے تو نا امید اور نا شکر ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ایسا یش کا مزہ چکھائے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب خیال مجھ سے دور ہو گئے۔ بے شک وہ خوشیاں ماننے والا اور فخر کرنے والا ہے، ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے۔ یہی ہے جن کے لیے بخشش اور عظیم ہے۔ شاید تم کچھ چیزوں ہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ اے کافر یہ کہنے لگے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد تم تو صرف نصیحت کرنے والا ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن بنا لیا ہے کہ
دو کہ جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو، اور اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اتارا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دنیا ہی میں دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں عطش کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دینا میں کیے سب بعد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع۔ بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں، اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے۔ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی نعمت ہے جو خدا کے راستے سے روکتا ہے، اور اس میں تجدید چاہتے ہیں، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں کیا بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے، اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی میں جنہوں نے اپنے
خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلا صبح یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے نہ کرتے ہو، جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ایسے کوئی شبہ ہے اللہ نے کہا اے قوم بھلا دیا دیکھو تو گرا میں انہیں پروردگار کی طرف سے کے دلیل پر ہو، اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے موت کی رحمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو، اور یہ کہا کہ اے قوم یہ خدا کی اوٹنی تمہارے لیے ایک شانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ نہیں بدل عذاب آ پڑے گا۔ کہ جھوٹا نہ ہوگا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو اور جھگڑا کی صورت میں عذاب نے آ پڑا تو وہ اپنے گھروں میں بندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں اس بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ
سمود پر پھٹکا ہے اور ہمارے فرشتے آبا ہمیں کے